کہ اللہ تعالیٰ نا بہت حیا والے ہیں اور بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو نا خالی لٹا دے. آپ اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا قیامت کے دن، رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے ایز لانگ ایز وہ امپیشنٹ نہ ہو، وہ جلد باز نہ ہو، وہ یہ نہ کرے کہ میں دعا کروں اور فوراً قبول ہو جائے. جو ہستی کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو تو معاذ اللہ کیا یہ سارکازم ہے؟ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا وہ دعا قبول نہیں کرے گی؟ سو اٹس آل کنیکٹڈ رائٹ. جب وہ دل کے حالات جانتا ہے، جب وہ میری دعا میرے مشکلات جانتا ہے، تو پھر مانگنے کی کیا تکلف کرنا؟ نہیں ہے شیخ، یہ غلط کانسیپٹ ہے. ما اکرم الشیء عند اللہ من الدعاء، ما اعز الشیء عند اللہ من الدعاء. حدیث میں آتا ہے کون سی چیز ہے اکرم اللہ کے ہاں دعا کے علاوہ، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عزیز ہے دعا کے علاوہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نا فیوریٹ آیت، تو ہم سب کو پتہ ہے بہت ساری آیات ہیں دعا پہ، ہم بتاتے بھی رہتے ہیں. فیوریٹ حدیث کون سی ہے دعا کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر میں؟ شیخ میں ایز اے نالائق اسٹوڈنٹ مجھے نا یہ حدیث بہت ہوپ دیتی ہے، جو کہ انس بن مالک کی بھی فیوریٹ حدیث تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو اس شخص کے ساتھ یا اس کمیونٹی کے ساتھ ہوگا جس سے یا جن سے تو محبت کیا کرتا تھا. واللہ نہ ہمارے اعمال ہیں، نہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں اپنا عمل کر کے. شاید اگر ہم دل سے ان سے محبت کرنے لگ پڑیں اور کوشش کرتے رہیں تو ہمیں ان کا ساتھ مل جائے گا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت کرنا، اللہ اکبر، یعنی کیا محبت تھی ان لوگوں کی. پلس جو صحابہ کرام تھے، واللہ کیا کچھ نہیں کیا شیخ. یعنی مہاجرین کو آپ دیکھیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا. دیکھیں کبھی کبھار نا ہم بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن واللہ وی آر سیلوز آر ناٹ ٹرائنگ ٹو انٹرنلائز کہ کیا کچھ ہوتا آیا ہے. یعنی دیکھیں آج ہم اگر 2026 میں ہم اس رمضان میں دین کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی ہے نا شیخ، قریب بھی نہیں پہنچ، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج ہم اس روم میں بیٹھ کے بڑے کوزی ہو کے بات کر رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی بات سننی پڑ رہی پلس ہمیں لائکس مل رہے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. امیجن کریں کہ آپ کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جائے، آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے، اور پھر بھی آپ سیم موٹیویشن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہو اور صحابہ کرام آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مشائخ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا قیامت کے دن، رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیٹس دی فیوریٹ حدیث فار می. آپ لوگوں کی اسپیشلی دعا کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی حدیث؟ میرا تو کافی ساری ہیں، لیکن ایک میں آج کل سمجھتا ہوں کہ جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسپیشلی بہت سارے لوگوں میں ہوتی سستی ہوتی ہے. یو ڈونٹ وانٹ گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون، دیٹ از اے بگ تھنگ. اور دین میں جو اسپریچویلٹی میں آپ کی جو ترقی ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف کمفرٹ زون چھوڑنے سے ہوتی ہے اور مشقتوں سے. اور یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، یہ تو انبیاء سے بھی ثابت ہے. وہ ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحمی وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے، سب سے بڑی چیز ہے، بخل سے، اور بھی جتنی چیزیں ہیں سب سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور آپ جو ہیں زکا مطلب آپ سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والے ہیں دل کا. میں تو جتنی مرضی کوشش کروں، میری کوشش تو ظاہری بات ہے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا میرا تزکیہ ہو جائے. اصل میں تو تزکیہ آپ نے ہی کرنا ہے میرا. اب جس طرح بھی آپ تزکیہ کرنا چاہیں، آپ سے بہتر کوئی تزکیہ کرنے والا بھی نہیں، اور آپ سے بہتر کوئی ولی ہے بھی نہیں میرا. تو یہ دعا ہے جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ تاکہ اس طرح دعائیں تو مطلب واقعی بہت ساری. ایک نا ویسے ابھی آپ نے سوال کیا تو میں سوچ رہا تھا، تو مجھے وہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہوں نے کہا نا اللہ نے نا ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اور وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا جو اپنی جو ہے نا وہ پریزرو کری ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن. تو وہ مجھے نا بڑی ایک یہ جو ہے نا حدیث امید والی ہے کہ یار ہمارے پتہ نہیں غلطی، اللہ تعالیٰ نا اللہ کے نبی کی شفاعت اور ان کی دعا نا میرے حق میں ہو. سو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور دوسری جو ایک ہے نا جو ہم نے شاید ذکر بھی کر لیا تھا کہ ناٹ بینگ امپیشنٹ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے ایز لانگ ایز وہ امپیشنٹ نہ ہو, وہ جلد باز نہ ہو, وہ یہ نہ کرے کہ میں دعا کروں اور فوراً قبول ہو جائے. اینڈ پرسنلی میں اپنی اگر آپ کو ذاتی کیونکہ میری آپ کو شاید آئیڈیا پہ جیسے میری نی انجری ہے لائک پرانی کب سے ابھی تک چل رہی سبحان اللہ. اینڈ یو نو وہ میں نے نا اس کے لیے ڈفرینٹ موقعوں پہ بڑی زور کی ایسی دعائیں کی, مطلب مجھے لگا کہ یار اب تو لائک حج پہ اور عمروں پہ اور بڑی اور وہ پین ابھی تک 100% نہیں گئی, مطلب بہت بہتر ہوگی. تو مجھے نا یار اس سے ایک اب میں جب دعا کرتا ہوں نا سو آئی جسٹ فیل کہ اللہ تعالیٰ نے شاید نا یہ ایک ایسی چیز رکھی تھی کہ میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں اور شاید یہ قیامت کے لیے جمع ہوتی رہیں گی. تو وہ نا sort of it doesn't sort of stop me from praying. in fact مجھے اور زیادہ میں بلکہ بھول رہا ہوں نا کہ اچھا میں بھول رہا ہوں اس کے بارے میں دعا کرنا, تو I try to remember کہ نہیں یار نا امیدی تو بالکل نہیں ہونی کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. that is something that will اس حدیث سے ہے کہ امپیشنٹ نہیں ہونا. یور پیشنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب امپیشنٹ یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ نے ابھی دعا کی تو جسٹ یو نیور نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی. ساری زندگی آپ ایک دعا کرتے رہے, ساری عمر کو بولیے آپ کرتے رہے. حسن ظن باللہ. بالکل. آپ کی کون سی دعا ہے؟ اچھا مجھے دعا نہیں بتائیے اپنی. نہیں میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی نا کوئی ایسی حدیث جو دعا کے حوالے سے فیوریٹ ہو. اچھا میری جو حدیث سبحان اللہ یار ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا کے حوالے سے نا اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل احادیث, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من العبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا او ان یردہما صفرا, کہ اللہ تعالیٰ نا بہت حیا والے ہیں اور بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو نا خالی لٹا دیں. سبحان اللہ, جب مجھے یہ حدیث ذہن میں آتی ہے نا تو ہمیں نا اپنے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اللہ کے سامنے. اور اللہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو ہاتھ کبھی واپس لٹاتا ہی نہیں ہے خالی, تو اور پھر بھی انسان اتنا کنجوس ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے اللہ کے سامنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا ناپسند ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین. حدیث میں یہ قرآن میں آتا ہے کہ انہی آیات کی بات ہے بیسیکلی جو پہلے ہم نے پڑھی آیات, کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دعا کرے میرا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور یہ بھی بڑی کمال چیز ہے تو اس میں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ, اور جب بھی, تو اذا کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہو نہ ہو, تہجد ٹائم ہے نہ ہے, جب بھی تم سوال کرو. سَأَلَكَ عِبَادِي کہا, متقی نہیں کہا, ٹھیک ہے, مجدد مفسر محدث نہیں کہا, عبادی میرا بندہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں ہر بندہ کوالیفائی کرتا ہے. انی میرے سے, تو کرنا اللہ سے ہی ہے. تو یہ نہیں کہا فقل انی قریب, اے نبی آپ کہہ دیں, کیونکہ سوال تو نبی سے کر رہے ہیں, اور شارٹ کر دیا فانی میں قریب ہوں. اللہ کے نبی آپ نے بھی بیچ میں نہیں آنا. اجیب دعوت داعی, جب داعی پکارتے ہیں میں فوراً سے جواب دیتا ہوں اس کا. سبحان اللہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ ہم دعا نہ کریں, اور دعا نہ کرنا تکبر میں آتا ہے. برو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے واللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں نا, ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ العزیز ہیں, اور اللہ تعالیٰ الصمد ہیں, بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کو الغنی ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء. اور وہ حدیث ایک بڑی پیاری حدیث ہے واللہ, آپ کو نا تھوڑا سا نا آپ اور ذرا سہم جاتے ہو. ایک تو آپ نے کہا نا کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ, جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتے ہیں. مانگو. اب دیکھیں اس سے آٹومیٹیکلی یہ اخذ کر سکتا ہے بندہ, جو ہستی کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو, تو معاذ اللہ کیا یہ سارکازم ہے؟ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا وہ دعا قبول نہیں کرے گی؟ سو اٹس آل کنیکٹڈ رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی نا جو لوگوں میں کانسیپٹ ہے نا کہ جب وہ دل کے حالات جانتا ہے, جب وہ میری دعا میرے مشکلات جانتا ہے, تو پھر مانگنے کی کیا تکلف کرنا. نہیں ہے شیخ, یہ غلط کانسیپٹ ہے. وہی رب کہہ رہا ہے مانگو, اور اس کو پسند ہے. ما اکرم الشیء عند اللہ من الدعاء, ما اعز الشیء عند اللہ من الدعاء. حدیث میں آتا ہے کون سی چیز ہے اکرم اللہ کے ہاں دعا کے علاوہ, کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, عزیز ہے دعا کے علاوہ. یا پھر اس کو ایسا کر سکتے ہیں نا, اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر وہ نہیں, اس کو ایسے کر لیں. لیٹس سے
کوئی ہسبینڈ وائف ہے نا, اب وائف یا ہسبینڈ ان کو پتہ ہے کہ یار وی لو ایچ ادر, لیکن دوسرا بندہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپریس تو کرے کہ یار آئی لو یو مائی ہسبینڈ, آئی لو یو مائی وائف. تو دوسرا بندہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار آپ کو تو آلریڈی پتہ ہے, کیونکہ یہ نا ہماری نیچر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپریس کریں, رائٹ. تو اللہ عز و جل وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ایکسپریس کر کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ یا اللہ وی لو یو, وی ورشپ یو, اور ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں. تو یہ صحیح میرے خیال سے صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو انبیاء کے الفاظ ہیں نا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی انما اشکو بثی بحسن اللہ. یعنی تو سمجھنا ساری باتیں اس کو ریپ کرتے ہوئے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نا بہت پسند ہے دعا کرنا, اور آپ کی واللہ زندگی بدل جائے گی اگر آپ دعا کرنا شروع کریں گے. اور انبیاء کی لائفز دیکھیں, دعا سے پہلے اور دعا کے بعد. آپ سمجھیں, موسیٰ نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی خیر, لائف چینجڈ, لا الہ الا سبحانک انی, لائف چینجڈ. تو دعا از اے صحابہ کہف کون سے انبیاء تھے؟ انبیاء تو نہیں تھے نا, لڑکے تھے, نیک تھے. آئے اور دعا کی کہ یا اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعا کی لائف چینجڈ, موضوع بنا دیا. اور وہ کیونکہ دل سے دعا کی تھی نا, اب قرآن کا حصہ بھی ہے. سو جو لوگ, میں تھوڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم کعبہ آئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں, لیکن ایک بندے کی پیچھے ریپیٹ کر رہے ہیں اللہم اللہم انی اسألک انی اسأل. یار سمجھ کچھ نہیں آ رہی, ایسے یہ دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے یار, اپنی لینگویج میں مانگو. ایک جیسے چیمہ مجھے بتا رہا تھا, جو فرینڈ ہے نا, کہتا ہے کہ میں تھا ملتزم پہ, ایک بندہ آیا پینڈو سا, یعنی پڑھا لکھا نہیں, کہتا ہے یا اللہ میں گاؤں چوں آیا تیرے کول, چل مینوں چھتی چھتی معاف کر دے. برو سبحان اللہ یار, واٹ اے کنیکشن. یا اللہ میں گاؤں سے آیا ہوں, جلدی جلدی مجھے معاف کر دے. بس سمپلسٹک دعا ہے یار. امیجن برو, ایون عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے الفاظوں کے ساتھ اور بڑے پروننسیشنز کے ساتھ. ایک بندہ آیا اور کونے میں آیا, کہتا ہے یا ربی الان, کہ اللہ ابھی بارش برسا دے بس, اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اور ایک وہ بندہ آیا ایک اور دفعہ, کہ وہ ایک ابھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا, ہم دعائیں کر رہے ہیں, اور ایک بندہ ہم جانتے بھی نہیں اس بندے کو, کہتے ہیں یا اللہ انی اسألک حبک الی الا ان ترضى. یا اللہ میں سوال کرتا ہوں جو تیری محبت ہے مجھ سے, اس کا سوال کرتا ہوں کہ تو بارش برسا دے. اینڈ بارش ہونا شروع ہو گئی. ایک اور اس طرح کا واقعہ بڑا فنی بھی ہے تھوڑا سا, حجاج بن یوسف کا نا. ایک بندہ ہو تو اس کی آنکھیں نہیں اتنا بھی نا, کعبہ کے پاس بیٹھ کے اللہ آنکھیں مجھے دے دے, اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے. تو حجاج بن یوسف جو ہے طواف کر رہا, اس نے اس بوڑھے کو سنا, کہتا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں, طواف کے بعد تک تیری آنکھیں اگر واپس نہیں لوٹیں تو تیری گردن اڑا دوں گا. اب وہ کہتا ہے یا اللہ پہلے آنکھوں کا سوال تھا, اب جان کا بھی, اب دل سے نکل رہی ہے, یا اللہ پلیز میری آنکھیں مجھے لٹا دیجیے. تو 7 چکروں کے بعد اس کی آنکھیں نہ بھی نہ تو ٹھیک ہو گیا وہ. اب دیکھنا پہلے دعا میں جان نہیں تھی, لیکن اس کو جان کی پڑی تو اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ پلیز اب تو میری جان کا بھی خطرہ ہے. یار کتنی پیاری بات ہے برو, کہ مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور چلیں اپنی مثال نہیں دیتا, کوئی بندہ دعا کر رہا ہے اور بہت زیادہ دکھی ہے, غم میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہی از ناٹ ہیونگ ایلوکوینس, الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے, اسٹارٹر کر رہا ہے, وہ ہچکیاں لے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 5-10 منٹ ایسے ہی کرتا رہے. اس بندے کو ہو سکتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ میں سمجھ نہ آئے, واللہ سمجھنے والا سمجھ چکا ہے شیخ, اس کی دعا قبول ہو جائے گی. یعنی اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ. یعنی اللہ تعالیٰ نا ان دی اینڈ ہی نیڈز یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو میرا بندہ بن جا. اور واللہ شیخ میں بہت حیران ہوتا ہوں, میں نے ایکچولی کوشش کرتا ہوں, دس از فار دا سیک آف موٹیویشن, جب بھی آپ کوئی متن پڑھ رہے ہو, کوئی چیز پڑھ رہے ہو نا, اور کوئی آیت یا کوئی دعا آپ کو کلک کرتی ہے, تو آئی ٹرائی ٹو لرن دا سیم. میں نے نا ابھی ایک دعا پڑھی, میرے سامنے آئی, اس کو کہتے ہیں دعا المستضعفین, کمزوروں کی, مظلوموں کی دعا. یہ دعا ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امیجن کریں کہ وہ دل جس نے مصیبتوں کے پہاڑوں کو جھیلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کچھ نہیں ہوا, رائٹ. ایک لمبی ہسٹری ہے. یعنی 40 سال کے بعد جب بندہ تھوڑا سا ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قم فانذر, اے نبی بس کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں اب. ناؤ دیر از نو کمفرٹ فار یو, رائٹ.
اللہ کے نبی نے سارے پروفیشن چھوڑ دیے, پھر وربک فکبر کے پیچھے جو ہے نا اپنی جان لگا دی, اور 10 سال جب محنت کی, یعنی جب آپ 23 ایئرز دیکھتے ہیں نا, تو اس میں سب سے لووسٹ پوائنٹ جب پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ واٹ واز دا ٹفسٹ ڈے فار یو یا رسول اللہ, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ غزوہ احد ہوگی, کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں, پلس آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں, یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ طائف, اور طائف میں اب آپ امیجن کریں کہ سب سے لووسٹ پوائنٹ ہے, اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی ہوگی اس وقت. واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ہے مصلح کے لیے, مسلمان کے لیے, کہ اس دعا پر غور کرے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی کے ساتھ جو بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جب آ جاتے ہیں, وہ باغ میں بیٹھتے ہیں, وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. I want you to put yourself in that position. آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا, لوگوں نے پتھر خون, یعنی آپ کے شوز بھرے ہوئے ہیں, اور یعنی کیا عالم ہوگا کہ آپ اپنے دوبارہ اس شہر میں بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں پہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا. تو بندے کے پلانس ہوتے ہیں نا کہ دین کی دعوت دینی ہے, وہ تو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا, فرماتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقیلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. اے اللہ, میں شکوہ کرتا ہوں آپ کے سامنے اپنی ضعف کا, اپنی کمزوری کا, وقلت حیلتی, کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, لوگوں نے مجھے بے عزت کیا. یا ارحم الراحمین, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. انت رب المستضعفین وانت ربی, اے اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں. اب دیکھیں شکوہ کیا کر رہے ہیں, الی من ینتکلونی, آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں, الی بعید یتجہمونی, ایسے اسٹرینجر کی طرف مجھے آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں جو میرے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اجنبی کے, کیونکہ طائف میں اللہ کے نبی کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے ایز سچ. ام الی قریب ملکتہ امری, یا اللہ آپ مجھے میرے ان رشتہ داروں کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے ساتھ یہ کریں گے, یہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کچھ کہنے کے باوجود کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اے اللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں, آپ مجھ سے راضی ہیں, تو مجھے بھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي, لیکن آپ کی عافیت میرے لیے بہت اچھی. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما, میں شاید اتنی سخت نہیں رکھتا. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات صلح عليه امر الدنيا والآخرہ, اے اللہ میں آپ کے وجہ, آپ کے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے ظلمات, اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں, اور آپ کے اس نور سے ہی سارے امور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی ایک پیاری دعا ہے اللہ کے نبی کی. اور پھر انہوں نے ایک پروٹیکشن بھی مانگی, من ان تنزل بی غضبک, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے نور کی کہ آپ کا غضب میرے اوپر نازل ہو, او یحل علی سخطک, یا آپ کی ناراضگی میرے اوپر نازل ہو. لک العتبى حتی ترضى, اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے, لا حول ولا قوت الا بک, اے اللہ تمام طاقت آپ ہی کے لیے ہے, آپ ہی طاقت عطا فرماتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واللہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ایز اے بلیور, ایز اے مسلمان, ہمیں نا انبیاء کا جو منہج ہے, جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, دعا مانگنے کا, گڑ گڑانے کا, وہ ہم اختیار کریں. تو انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں, دیکھیں دیز آر دا پرنسپلز ایکچولی, جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ صحابی تھے کہ میں اپنی دعا میں اگر درود ایڈ کر دوں تو کتنے % ایڈ کروں. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اینڈ میں کیا فرمایا, اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کر دیں گے, تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے, یعنی تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی, یہ بھی اور آخرت بھی. تو دیکھیں وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو دا پرنسپلز, بجائے سے کہ ہم ریٹیل میں اللہ تعالیٰ سے مانگے, ہول سیل میں مانگے. ہاں, اور درود کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم پھر درود ہی پڑھتے رہیں. تو دا آنسر از دیر شوڈ بی سم ٹائمز ویئر یو شوڈ فوکس آن درود, بٹ دیر شوڈ بی سم ٹائمز ویئر یو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار دعا.
آپ اللہ سے مانگیں. اور ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میرے نا آئی تھنک 4 بچے ہیں. ایک مجھ سے آ کے سوال کرتا ہے تو وہ بڑا اوبیڈینٹ ہے کہ میں یہ لے لوں بابا, میں اگر نہ کہتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے. دوسرا میرے پاس آتا ہے جو سیکنڈ والا ہے, بابا لے لوں, میں کہتا نہیں بیٹا پلیز بابا پلیز, نہیں بیٹا اوکے بابا نو پرابلم. تیسرا میرے پاس جب آتا ہے تو وہ تھوڑا اور انسسٹ کرتا ہے, اس کو میں ڈسٹریکٹ کر لیتا ہوں, ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کو میں کسی اور دن لے دوں گا ایم کو. تو جو 4تھ ون ہے نا وہ کہتا ہے کہ جب آتا ہے سوال کرتا ہے نا وہ چپک جاتا ہے اور وہ چاہیے نو, اور وہ روتا ہے اور وہ میرے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو میں دے نہ دوں. تو کہتے ہیں کہ آسک دعا فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک دس 4th kid, آسک دعا لائک کڈس. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ, اور سفیان بن عیینہ بھی کہتے ہیں کہ انسسٹنٹ بار بار پیچھے پڑنا از ناٹ سم تھنگ گڈ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, خاص طور پہ اللہ سے. وہ کہتے ہیں دعا یعنی دا بیوٹی آف دعا از دیٹ یو انسسٹ آن نتھنگ, یعنی کسی کے ساتھ آپ انسسٹ نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے, کہ آپ بار بار اس کے ساتھ ہیوملٹی ہمبلنس کے ساتھ مانگتے چلے جاؤ. تو آئی تھنک اسپیشلی رمضان کے مہینے میں یار حدیث میں آتا ہے روزے میں دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے ٹائم ہم سب اٹھتے ہیں سحری کے لیے, وہ بالاسحار هم یستغفرون, مستغفرین بالاسحار بار بار آتا ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم دعا مانگیں. کوشش کریں دعا بین الاذان والاقامہ لا یرد, اذان کے ٹائم پہ مسجد چلے جائیں اور وہ ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے. اور بس میک شیور دس رمضان از اے لائف چینجر فار یو بیکاز یو آر کانسٹنٹلی آسکنگ اللہ سبحانہ فار دعاز. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے, میری بات لکھ لیں, جس نے عجلت نہیں کی, جس نے جلد بازی نہیں کی اور فوکس سے دعا مانگی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی قبول ہوتی ہے ایکسیپٹ اگر بندہ کہے یا اللہ میں تو تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور تو نے قبول نہیں کی. اب یقین جانیں اگلے رمضان سے پہلے آپ یہ جو دعائیں کر رہے تھے نا, انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ حلال ہے, جائز ہے, کسی کی نقصان کے لیے نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے کامل حکمت سے وہ لازمی قبول کریں گے.